نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ اللہ رب العالمین کا بے پایہ لطف و کرم کہ جس کی توفیق سے آج ہم سب یہاں جمع ہوئیں اور بیٹھ کر اس کا رب کائنات کا ذکر کیا اور ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اس ذکر کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے آیا کریمہ تلاوت کی جس میں رب دو جہان کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو آدمی کوئی بھی لفظ منہ سے نکالتا ہے فوراً جو حساب لکھنے والے فرشتے ہیں وہ اس کے کلام کو لکھ لیتے۔ آج کا جو ہمارا اس حلقے کا جو ٹاپک ہے، جو خلق کا گوشہ ہم لے رہے ہیں، وہ خلق کا گوشہ جو ہم اپنی زبان سے جو کلام کرتے ہیں اس کلام کو ہم سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا گوشہ ہے یہ بھی بڑا نازک گوشہ جو ہماری زندگیوں کے اندر بہت اہم ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں کہ ہم اس طرح کے الفاظ بول کے اپنے ایمان کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں اور اپنا اخلاق کتنا ہم خراب کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں کہ المومن لیس باللعان، کہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے لعنت پہ ہے، لعنت ملامت کرنا۔ تو حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کبھی لعنت اور ملامت لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ لعنت کرے۔ جامع ترمذی کی ہے یہ حدیث پاک۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اس کو روایت فرماتے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تلعنوا بلعنت اللہ، کہ آپس میں ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت یا اس ولا بغضبی اور اس کا غضب نہ بھیجو، ولا بجہنم اور جہنم کی لعنت نہ بھیجو آپس میں ایک دوسرے پر۔ دیکھو یہ آج جو ہم لعنتیں بھیجتے ہیں، بات بات پہ ہماری زبان کے اوپر ایک جملہ ہوتا ہے، بات بات پہ ایک جملہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی اپنی اولاد کو بھی کوئی بات ایسی کر بیٹھتے ہیں کہ کبھی وہ الٹا کام کر دے تو اپنے بچے، اپنے سٹوڈنٹس، اپنے ارد گرد، بہن بھائی، عزیز و قربا، تو اگر کوئی ایسا کام کر بیٹھے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اس کے اوپر ہم ایسے ایسے جملے بول بیٹھتے ہیں کہ ہم کہہ دیتے ہیں ان کو کہ لعنت تیرے شکل پہ۔ میں نے ایک بہن کو دیکھا، اس کے پاس مونگ پھلی آئی، تھوڑی سی مونگ پھلی تھی تو وہ مونگ پھلی ٹھیک نہیں تھی، تو اس پہ کہنے لگی کہ لعنت مونگ پھلی پہ بھیجو۔ اب میں اس کا چہرہ ہی دیکھتی رہ گئی، میں نے کہا دیکھو کہ یہ کیسا جملہ بول رہی۔ پھر اس پہ میں نے اس کو کہا کہ نہیں بہن، یہ ایسا جملہ ایسے نہیں بولتے، اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ تو ہم ایسے ایسے جملے بول بیٹھتے ہیں کہ جب ہمیں ان جملوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان جملوں کا کتنی سخت وعید ہے۔ میری بہنوں،
میں نے یہ جو چینل بنایا اور اس کے اوپر میں یہ جو اپنے لیکچر بھیج رہی ہوں، اس لیکچر کا بھی، ان لیکچرز کا بھی مطلب یہی تھا اس کے اندر کہ میں جب باہر نکلی آمد الناس میں، کہ ذکر کے حلقوں کے اندر جب میں گئی، میلاد کے حلقے کے اندر جب میں گئی، میں نے باہر نکل کے دیکھا، میں نے اپنے ماحول کے اندر دیکھا، اور میں نے عورتوں کی سطح پہ رہ کے دیکھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں پائی جا رہی، اور خصوصاً ہمارے گھروں کے اندر، ہم خواتین کے اندر بہت ساری خرابیاں پائی جا رہی۔ ان خرابیوں کی اصلاح کے لیے میں نے یہ کوشش کی، اور یہ کوشش سکھانے کے لیے میں نے اپنی بچی سے، میرے ادارے کی بچی تھی، اس سے میں نے ایک دن سیکھا کہ ہمارے ادارے میں قرات کی کلاسیں ہوتی ہیں، تو قرات کی کلاس کرا رہی تھی بچوں کو، تو بچوں کو شیخ نے کہا کہ ان کو جناب استاد محترم نے، قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب نے اور ابراہیم قاسی صاحب، ہم نے اس کی کلاس لی، وہ کہنے لگے کہ سماعت بچوں کو دیں، تو میں بچوں کو سماعت دلوا رہی تھی، اس کے اندر پریکٹس کروا رہی تھی، تو سماعت دلا رہی، تو بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کی، تو میں نے نا وہ قرات نکال کے، تو میں نے نا ابراہیم قاسی صاحب کی قرات نکال کے میں نے ان کے بیٹے حسن علی قاسی، ان کی جو نا قرات نکالی اور نکال کے بچی کو سنوائی، اور سنائی تو بچی کو اس کی سمجھ آ گئی۔ وہ بچی مجھے کہنے لگی، آمینہ بچی، بڑی انٹیلیجنٹ بچی، وہ کہنے لگی باجی آپ ہماری سطح پہ رکھ کے ہمیں سمجھائیں نا، ہماری سطح پہ رکھ کے سمجھائیں۔ مجھے اپنی اس بچی کی بات بڑی میرے دل کو لگی، اس بچی کی بات میری بڑے دل کو لگی، کہ وہ جو بات سمجھا گئی، کہ سمجھانے کا مول کہ ہماری سطح پہ رکھ کے آپ ہماری بات کو سمجھائیں ہمیں۔ جب اس کی سطح پہ رکھ کے سمجھایا گیا تو اس کو سمجھ آ گئی، تو میں نے کہا کہ ہم عورتوں کی سطح پہ رکھ کے اس بات کو لیتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر اتنی زیادہ خرابیاں پائی جا رہی، ہمارا خلق اتنا خراب ہو چکا ہے، اس خلق کو درست کرنے کے لیے میں نے یہ کوشش شروع کی کہ میں اس کوشش کو، شاید میری وجہ سے کوئی اس ناکارہ ناقص کی وجہ سے، ویسے تو بہت علماء، بہت بڑے بڑے علماء ہیں جو اتنا بڑا ورک کر رہے ہیں، لیکن میں ایک ناقص، میرا علم بھی اتنا کامل نہیں ہے، میری سوچ اتنی کامل نہیں ہے، میرے معاملات اتنے کامل نہیں ہیں، لیکن ممکن ہے کہ میرا یہ عمل جو میرا پیغام پہنچایا وہ میری بخشش کا سبب بن جائے، دوسروں کی اصلاح کا سبب بن جائے، میری اصلاح کا سبب بن جائے۔ تو میں نے اس لیے اس جو نا چینل کا آغاز کیا، تاکہ زیادہ لوگ اس کو سنیں، اور سن کے جو ان کی اصلاح ہوتی جائے۔ تو دیکھو میری بہنوں، یہ جملہ کتنا عام ہے کہ ہم کسی کو کوئی بات ہو، بات پہ اپنی اولاد کو بھی کہہ چھوڑتے ہیں، لعنت تمہاری شکل پر، فلاں نے تمہارے پر لعنت، لعنت، ایسے یعنی غصے میں آئے تو ایسے ایسے جملے بول بیٹھتے۔ تو ان جملوں کے اوپر بڑی سخت وعید آئی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میرے حضور ایک سفر میں تھے، تو اس سفر میں، اسی قافلے میں ایک انصاری عورت بھی اپنی اونٹنی پر سوار تھی، اور اس کی اونٹنی جو نا وہ تنگ آ کر نا، وہ اونٹنی آگے نہیں جا رہی تھی، وہ اس کو پہاڑ کے اوپر چڑھا رہی تھی، پہاڑی کے اوپر، اور وہ اونٹنی آگے نہیں جا رہی تھی، اس نے تنگ آ کے اونٹنی کے اوپر لعنت بھیج دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا جملہ سنا نا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، اب یہ تمہاری اونٹنی ملعون ہو چکی ہے، ملعون ہو چکی ہے، اب تم اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتی۔ تو مسلم شریف میں صحیح حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا، عمران بن حسین اس کو روایت فرما رہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اس سے تم اب فائدہ نہیں لے سکتے۔ پھر عمران بن حسین فرماتے کہ ہم نے دیکھا کہ پھر اس عورت نے اس اونٹنی کو چھوڑ دیا، اور وہ اونٹنی کا
نہ کوئی دودھ پیتا تھا. کہتے ہم نے دیکھا کہ وہ مکہ کی گلیوں کے اندر پھرتی رہتی ایسے پھرتی رہتی, کو نہ کوئی اس کے اوپر کوئی سواری کرتا اور نہ اس کا کوئی دودھ پیتا. کہ بنی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چیز جس کے اوپر تم لعنت بھیج دو وہ ملعون ہو جاتی, پھر اس سے فائدہ نہیں تم حاصل کر سکتے, فائدہ نہیں حاصل کر سکتے. تو دیکھو آج یہ جملہ ہمارے زبانوں کے اوپر کتنا عام ہے, معاشرے میں کتنا عام ہے, کتنا عام ہے, اور اس کے اوپر ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا کہ ہم ایسے جملے بول کے اپنے ایمان کو کتنا خراب کر رہے ہیں, کتنا ناقص اپنے ایمان کو کر رہے ہیں. پھر ایک حدیث پاک میں اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب کوئی آدمی زمین پر لعنت بھیجتا ہے, زمین پر یا کسی چیز پر یا زمین پر یا کسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے, تو زمین اس کے جواب میں کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے جو ہم دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کا زیادہ نافرمان ہے. اب بندے کو خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ زمین نافرمان ہے یا وہ چیز نافرمان ہے کہ بندہ خود نافرمان ہے. دیکھو زمین پر جو کوئی لعنت بھیجتا ہے تو وہ زمین, وہ چیز, وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی کہ مولا تو خود ہی جانتا ہے نا کہ کون زیادہ نافرمان ہے, کون نافرمان ہے زیادہ, تو اللہ تو اس پر لعنت بھیج. پھر حضرت ابو دردہ جو نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایک غلام پر لعنت بھیجتے ہوئے سنا, کہ آپ اپنے غلام پر لعنت بھیج رہے تھے. سنا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر, یا ابو بکر صدیق صدیقین واللعانین کلا ورب الکعبہ, ورب الکعبہ, کہ ابو بکر کیا صدیقین بھی لعنت کرنے والے ہوتے؟ رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا کہ صدیقین بھی لعنت کرنے والے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر نادم ہوئے, اور اسی لمحے انہوں نے اس غلام کو جا کے آزاد کر دیا, اور آ کے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا. میرے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ یہ فائدہ نہیں نہ لے سکتے تھے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو آزاد کر دیا, آزاد کر دیا کہ اب میں اس سے فائدہ نہیں لوں گا. پھر ایک اور حدیث پاک میں کہ حضرت ابی دردہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کو, یہ مسلم شریف کی حدیث صحیح ہے, اس کو روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ان اللعانین لا یکون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ. فرمایا کہ جو زمین پر سب سے زیادہ لعنت بھیجنے والے ہوں گے نا ایک دوسرے پر, بہت زیادہ لعنت ملامت کرنے والے, بہت زیادہ اس جملے کو بولنے والے, اللہ پاک قیامت کے دن کسی گناہ گار کی سفارشی اور گواہ نہیں بنائیں گے ان کو. یعنی وہاں کسی کا کوئی ان سے کوئی سفارش نہیں ان کی کوئی کروائی جائے گی, اور نہ گواہ ان کو بنایا جائے گا, کہ اللہ پاک آخرت میں بھی ان کی جو نا قدردانی کم فرما دیں گے. تو دیکھو کتنا بڑا عمل ہے, کتنا بڑا عمل ہے کہ جو آج ہماری زندگیوں کے اندر ہے, لیکن ہم اس کو لیتے ہی نہیں, ہم اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے. اور پھر فرمایا کہ لعنت بھیجنے کا جواز پیدا کب ہوتا ہے, پیدا کب ہوتا ہے؟ پہلا مرتبہ اس کا کہ سب سے زیادہ عام طور پر اگر کسی پر لعنت بھیجنا ہو تو پھر بندہ کیا کہے, کیا کہے کہ کافروں, فاسقوں, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو, ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اور دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ کوئی خاص وصف کے ساتھ کسی کو لعنت بھیجے, کہ جیسے ہی کہا جائے کہ لعنت ہو جو نا مجوسیوں پر, نصرانیوں پر, عیسائیوں پر, یہودیوں پر, ظالموں پر, رافضیوں پر اللہ کی لعنت ہو. اس طرح کا نا لعنت بھیجنا بھی معزون ہے, اس کو بھی معزون کہا گیا. لیکن بدعتی کے جو نا اوصاف پر اس کے بدعتی کو لعنت بھیجنا, اس سے فرمایا کہ اس سے منع کیا گیا.
کیونکہ بدعت کا مفہوم اور طرح کا ہے، بدعت کے بھی کچھ درجات ہیں، بدعت حسنہ بھی ہے، بدعت سیئہ بھی ہے، اور بدعتی کے اوپر آپ لعنت بھیج کے اپنے آپ کو جو نا جو خطرے میں بندہ اپنے آپ کو ڈال سکتا ہے، کیونکہ بدعت کے مفہوم کو انسان نہیں سمجھ سکتا کہ بدعت کون سی اس کے اندر بدعت پائی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی بدعتی کو لعنت بھیجنا مقصود ہو تو یہ بدعتی کو بھی لعنت بھیجنا، اس کے بارے میں بھی ائمہ نے کہا کہ اہل اللہ نے کہا کہ اس کے بارے میں احتیاط کی ضرورت ہے، کہ ان کے اوپر ایسا جملہ نہ بولا جائے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ بدعت اس کے اندر کون سی پائی جا رہی ہے، حسنہ ہے کہ سیئہ ہے، عامت الناس کو اس چیز کا معلوم نہیں۔ تو پھر فرمایا کہ لعنت کس وقت کی جائے، کس وقت کی جائے اور کس طرح کی جائے؟ فرمایا کہ کسی کا نام لے کے لعنت نہ بھیجو، نام لے کے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام طائف کی طرف تشریف لے گئے، تو ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نینا حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس شخص کی ہے، یعنی کہ اس کافر کو نا، کافر کا نام لے کے کہا کہ آس کی اس کافر کا نام لے کے کہا کہ یہ سعید بن آس کی قبر ہے۔ اس پر اس کا بیٹا ابن سعید وہ غصے میں آ گیا، اور غصے میں آ کے اس نے بھی اس طرح کے جملے بول دیے کہ یہ قبر اس شخص کی ہے جو بڑا کھانا کھلانے والا ہے۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، یعنی کہ ابوبکر نے ان کو ذرا سخت جملوں سے مخاطب کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس طرح کے الفاظ کیا کہ بھی ابوبکر کسی کو لعنت نہ بھیجو، کہ کسی کی عزت مجروح نہ ہو، کیونکہ وہ مر گیا ہے، تو مرنے والوں کو بھی اس کا نام لے کے، پہلے نمبر پہ تو وہ نام لے کے بھی کسی کے اوپر لعنت نہ بھیجو، کہ فتنے کا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ تو اس جھگڑے سے بچنے کے لیے بھی کسی کا نام لے کے اس کے اوپر لعنت نہ بھیجو۔ نمبر 2، کسی مردہ کے اوپر لعنت نہ بھیجو، کسی مومن کے اوپر لعنت نہ بھیجو۔ ایک صحابی تھے نعیم نیمان بن جنا رضی اللہ عنہ، یہ شراب پیا کرتے تھے بہت زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ان کو حد لگوائی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو یہ آئے، تو ان پر صحابہ کرام جب حد لگ رہی تھی تو صحابہ کرام نے کہا لعنت ہو ان پر۔ میرے حضور نے منع فرمایا، کہا کہ نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، ایسا جملہ نہیں بولنا، ایسا جملہ ان کے لیے نہیں بولنا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہنے سے بھی منع فرمایا، ایسے کہنے سے منع فرمایا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب لعنت بھیجی کیسے جائے، جیسے کیسے بھیجی جائے لعنت؟ تو اس کے لیے فرمایا کہ لعنت بھیجنے کا جو رب کائنات نے طریقہ بتایا نا، اس طرح لعنت بھیجے، لعنت بھیجے۔ کہ اللہ پاک نے کیا کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کو پتہ ہے کہ لعنت، کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، اور اللہ کو پتہ ہے کہ کون جھوٹا ہے، اللہ پاک کو پتہ ہے کون جھوٹا ہے، تو جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر اللہ کی لعنت آ جائے گی۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی جو نہ بدمالیوں میں کھڑا، تو اس کے اوپر بھیجنی ہے، اگر بہت ہی انسان تنگ پڑ گیا تو کیا لعنت بھیجنی، کیا کیسے؟ کسی کے اوپر لعنت اللہ علی الفاسقین، فاسقین کہ فاسق ہے جو گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہے، اللہ کو پتہ ہے کون کتنا فاسق ہے اور کس طرح۔ اور فرمایا کہ اگر کسی کافر کو بھیجنا تو پھر لعنت اللہ علی الکافرین، کہ اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، فاسقوں پر، کاذبوں پر، منافقوں پر۔ اور باقی پھر اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ کون کتنا اس چیز کے اندر کس کے اندر کتنا زیادہ یہ ایسا ادب پایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح منع فرمایا گیا کہ لوگوں اپنی زبان کو کے اندر بھی یہ خلق پیدا کرو کہ کسی کو لعنت ملامت کر کے تکلیف نہ دو، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا کہ بندے کے اپنے جب اعمال درست ہو جائے نا، اپنے اعمال بندے کے درست ہو گئے، خلق درست ہو گیا، تو اس کا سب کچھ درست ہو گیا۔ اس کا جس کا خلق درست ہو گیا، اس کا تقوی اللہ کے ہاں بڑھ گیا، جس کا تقوی اللہ کے ہاں بڑھ گیا،
اللہ اس کی مہمان نوازی فرماتے۔ تو دیکھو اپنے خلق میں کہ اپنے اس کلام سے بھی اپنی زبان کو بچانا ہے، کہ جو عام ہے کلام، اس سے بھی ہم نے اپنی زبان کو بچانا ہے، اپنی زبان کو بچانا ہے اس کلام سے بھی۔ تو کوشش کریں، آج یہ جو بات بات پہ ہم لعنت ملامت کرتے، لعنت ملامت کرتے، دیکھو اللہ پاک نے قرآن مجید میں 8ویں پارے میں اللہ پاک نے سورہ نام کے اندر فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، اللہ پاک نے دنیا آخرت میں اس کے اوپر لعنت بھیجی۔ دیکھو ہم کتنی باتوں پہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دے رہے، کتنی، کہ اللہ پاک نے جو احکامات ہمیں کرنے کا حکم دیا، جن سے رکنے کا اللہ پاک نے حکم دیا، اگر ہم ان کے اوپر سے عمل نہیں کریں گے تو کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا ہے نا، تکلیف دینا ہے نا۔ جھوٹ کو چھوڑنا، لعنت کو چھوڑنا، بدکاری کو چھوڑنا، غیبت کو چھوڑنا، چوری چکاری کو چھوڑنا، رشوت کو چھوڑنا، ان تمام برائیوں کو چھوڑنا۔ فرمایا جس نے چھوڑ دیا اس نے اپنے آپ کو اپنی اصلاح کر لیا، اپنا اخلاق سنوار لیا، اور جس نے نہیں چھوڑا اس نے اپنے اخلاق کو خراب کر لیا۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ جو اذیت دیتے ہیں، لعن اللہ ورسولہ، اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر۔ تو بس بندے کو اپنی جان کا محاسبہ کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی جان کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔